الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اما بعد، اب کا آج کا سوال ہے کہ فلسطین میں جنگ کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی، اور اسی سوال کا دوسرا شق ہے کہ یہ جنگ مذہبی ہے یا زمینی ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا یہ تیسرا مقدس مقام ہے، اور اس بیت المقدس کے لیے جنگیں تو بہت پہلے سے ہوئی ہے. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس سے پہلے بنی اسرائیل سے پہلے اور اقوام بھی آباد تھے. اور مختصر یہ کہ چونکہ یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے. پہلے بہت سارے اقوام تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل آئے، بنی اسرائیل میں یہود آئے، پھر یہودی جو ہے وہ نافرمان ہوئے. اس کے بعد اللہ نے نصارہ عیسائیوں کو یہ بیت المقدس دیا. اس کے بعد وہ بھی ناکام ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. بیت المقدس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور اس کے بعد دوسرے مرتبہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کیا، اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ صہیونی یہودی طاقت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ فلسطین کے اندر جو میرے خیال میں ہمارے زمانے کے حساب سے یہ سوال ہے کہ فلسطین میں جنگ کب سے شروع ہوئی. فلسطین میں جنگ اس وقت شروع ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد، جب خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد غالباً پہلے جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کے ہاتھ میں فلسطین کا یہ ٹکڑا آیا، تو برطانیہ اور اسی طرح یورپ اور امریکہ اور اس قسم کی طاقتوں نے، اور اس زمانے میں سوویت یونین جو روس ہے، ان کا یہ فارمولہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی ریاست، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں شروع کی. اس کے بعد 1920 سے لے کر 1940 تک اس عرصے میں یہودیوں کو برطانیہ نے، امریکہ نے، یورپ والوں نے اور اس طرح کے روس نے مختلف دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کرنا شروع کیا. اور 1947 میں اقوام متحدہ نے پھر اعلان کیا کہ یہاں گوئے کہ دو ٹکڑے کیے فلسطین کے، کہ ایک ٹکڑے میں عرب کو آباد کیا اور دوسرے ٹکڑا جو ہے وہ اسرائیل یعنی یہودیوں کو دیا، جس کو اس زمانے کے عرب نے قبول نہیں کیا. اور چونکہ اس وقت عرب کی اکثریت تھی، یہودی اقلیت میں تھے، اور چونکہ یہ تو باہر سے لائے گئے تھے، یہ ان کی سرزمین بھی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن اقوام متحدہ اور کفری طاقتیں وہ اس ریاست کو قائم کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. مسلمانوں نے اس وقت بھی بڑے احتجاج کیے، اور اس کے بعد ہی یہ احتجاج شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جنگ کی صورت اختیار کیا اس صورتحال نے. اور پھر
وقتاً فوقتاً یہ جھڑپیں ہوتی رہی، یہ جنگیں ہوتی رہی جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ فلسطین میں جنگ کی ابتدا اور وہ کیسے ہوا، تو وہ اس طور پر، اور یہ ریاست کیوں قائم کی جا رہی ہے، یہ دجال کے لیے تیاری ہے۔ جو دجالی طاقتیں ہیں وہ دجال کے لیے گوئے کہ راہ ہموار کر رہے ہیں، اور چونکہ دنیا میں آج تک یہودی ریاست کہیں نہیں ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی ریاست جو غالباً قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ایک چھوٹی سی یہودی ریاست قائم ہوگی، اور وہ گوئے کہ اسی صورت میں قائم کیے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ابتدا اور اس کی وجہ تھی کہ کیسے شروع ہوئی۔